ایک انسان وہ ہے کہ جو بنیادی طور پر جذبات سے فیصلہ کرتا ہے. آپ اس کے جذبات کو اپیل کر لیجیے، وہ آپ کی بات مان لے گا. ایک آدمی وہ ہے کہ جو پہلے بات کو سمجھنا چاہتا ہے کہ میری عقل بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ نہیں. بس یہ ڈسٹنکشن. جو شخص چاہتا ہے کہ پہلے سمجھوں پھر مانوں، وہ انٹلیکچوئل ہے، چاہے ان پڑھ ہو. An absolutely illiterate person can be an intellectual and a PhD can be a جذباتی آدمی. PhD ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ ایموشنل ہو سکتا ہوں. PhD تو اس نے کی ہے کیمسٹری میں کی ہے، کسی اور میں کی ہے، بہت دیر تک بیٹھا رہا بیچارہ اور وہ بہت سے اسٹیٹسٹکس جمع کیے ہیں، ڈیٹا فراہم کیا، اس کے اوپر کوئی ایک پیپر لکھ دیا، PhD ہو گئی. ضروری نہیں کہ PhDs کے اندر کامن سینس بھی ہو. کامن سینس بہت بڑی ریئر سینس ہوتی ہے. اٹس کالڈ کامن سینس بٹ ریئرلی فاؤنڈ. اسی طریقے سمجھ لیجیے الٹریٹ شخص بھی، لیکن یہ کہ اگر اس کا مزاج جیسا ہے، اس کی ایک شخصیت ہے کہ وہ پہلے بات کہتا ہے، بات پہلے مجھے سمجھاؤ. وہ انٹلیکٹ سے یو کین اپروچ ہم تھرو ہز انٹلیکٹ. یو میں سے کہ اس کے جذباتی اسٹرکچر، اس کا ہارٹ، اس کے اور آپ کے درمیان اس کا انٹلیکٹ ہائی ہے. یو ہیو ٹو گو تھرو اٹ. You can't reach his heart except through his intellect. ایک آدمی وہ ہوتا ہے جس کا یہاں کچھ ہے نہیں، کوئی نظریہ نہیں، کوئی خیال نہیں، نہ وہ عقل سے کوئی زیادہ سوچتا ہے، نہ کوئی. آپ نے اس کے اچھی بات کہی، اس کے دل میں اتر گئی. از دل خیزت بر دل ریزت. خلوص کے ساتھ آپ نے ایک بات کہی، بات اچھی تھی، اس کی فطرت نیک تھی، اس نیک فطرت اس بات جا کے اپیل کر گئی. and he starts going with you. میں نے تبلیغی جماعت کا اور ان تحریکوں کا جہاں تقابل کیا ہے کہ تبلیغی جماعت کی جو اپیل ہے ایموشنل ہے، انٹلیکچوئل نہیں ہے. وہ ایموشنلی اپروچ کرتے ہیں، اور جو ایموشنل پیپل ہیں وہ فوراً ریسپونڈ کرتے ہیں، پھر انہیں وہاں سے وہ اچک لیتے ہیں. نکلو اب اس ماحول سے، 3 دن کے لیے آؤ، 40 دن کے لیے آؤ، 4 مہینے کے لیے آؤ، جو بھی آؤ، 3 چلے لگاؤ، تاکہ ایک نئے ماحول میں لا کر ان کی جو ہے وہ ایک خاص قسم کی وہ ذہنی اور ان کی ایک مزاج کی ساخت بنا دی جائے. تو یہ طریقہ بہت صحیح ہے، اٹس ویری پرفیکٹ. ان کی میتھڈالوجی میں کوئی لوپ ہول نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس لیے کہ آج اس کے شخص کے دل میں ایک اچھا جذبہ ابھرا ہے اور وہ کل ہو سکتا نہ رہے. یو کیش ابھی کیش نقد لو، نکالو بھائی، وقت نکالو نقد. اور ان کا بڑا پیارا جملہ ہے، گھر گئے تو گر گئے. بڑا پیارا جملہ، گھر گئے تو گر گئے. یعنی یہی وعدہ تو کر لو نا کہ بھائی ارادے تو کر لو. بڑا پیارا انداز ہے یہ، بھائی ارادے تو کر لو. وہ ارادہ کر لیا تو آپ ایک وعدے کی وجہ سے بند گئے. اب یہ کہ اچھا بھائی چلو نکلو، اب نکل گئے تو پھر تو ان کے قابو میں آئی گئے. اب آپ انہوں نے 24 گھنٹے وہ آپ کو جو ہے اس میں رکھنا ہے کہ وہ آپ اپنی ساری سوچ وہ سب کی سب جو ہے وہ سب جاتی رہے گی. یہ اپنی جگہ پر اس سے ویری پرفیکٹ میتھڈالوجی، لیکن اس کی اپیل لمیٹڈ ہے ٹو ایموشنل پیپل، ناٹ ٹو انٹلیکچوئل. ہاں ان میں ہے پروفیسرز ہیں، یہ ہیں ڈاکٹرز ہیں، لیکن وہ ضروری نہیں کہ انٹلیکچوئل. پروفیشنل ہے، ان کا ایک اپنا ایک سمجھ ہے، اس میں کام کرتے ہیں. تو یہ جو ایٹیچیوڈ ہے کہ ذہن کے راستے سے اپروچ کرنا، اسی لیے قرآن کی اپیل کیا ہے؟ افلا تعقلون، افلا یعقلون، افلا تذکرون. ساری باتیں عقل سے کہا. العلم علمان ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. کسی ایسی چیز کی پیروی نہ کرو جس کے لیے تمہارے پاس علم نہیں. علم دو ہے، یا آپ کو اپنے حواس کے ذریعے سے علم حاصل ہوا ہے، عقل سے حاصل ہوا ہے، اور یا پھر یہ کہ وہی سے حاصل. حضور کے زمانے میں بھی سمجھ لیجیے، جیسے کہ میں نے کہا الٹریٹ ہونا اور بات ہے، لیکن یہ کہ انٹلیکچوئل جو ہے وہ اسٹرکچر آف پرسنالٹی ہوتا ہے، انٹلیکچوئل یا ایموشنل. یہاں پر ایک جملہ نوٹ کر لیجیے اگر آپ کے علم میں نہ ہو. خلیل جبران جو ہے یہ ایک عیسائی مصنف تھا، عرب لبنان کا، لیکن بہت بڑا ادیب تھا. اس کا ایک جملہ ہے، عقل سے روشنی حاصل کرو لیکن جذبے کے تحت حرکت کرو. یعنی عقل سے روشنی حاصل کرو، جانا کدھر ہے، منزل کیا ہے، ہدف کیا ہے، یہ عقل سے طے کرو، یہ جذبات میں طے نہ کرو. یہ تو غلط ہو جائے گا، ڈائریکشن غلط ہو جائے گا. لیکن جب طے کر لیا، عقل سے پہچان لیا، دس از دی آئیڈیل، دس از دی گول، یہ میرا مقصود ہے، اب عقل کو ذرا ایک طرف رکھ دو. اگر عقل کو رکھے رکھا یہ چلنے نہیں دے گی. یہ کہے گی کہ ذرا سوچو تو صحیح، بیوی بچے ہیں، یہ ہے، گھر بار ہے، یہ عقل تو پھر یہ سکھائے گی. عقل کے معنی باندھنے کے ہیں، معلوم ہے آپ، عقل کے معنی باندھنا. اقال جو یہ عرب لوگ اپنے سر کے اوپر یہ لگتے ہیں، اقال یہ کیا تھا اصل میں؟
یہ عرب بدو جب ہوتا تھا، بدو وہ اپنے سر پر ایک رسی باندھ لیتا تھا کہ جہاں کہیں وہ اونٹ سے اترے گا وہ رسی اپنے سر پر سے کھولے گا اور اونٹ کا گھٹنا اس سے باندھ دے گا. ایک گھٹنا باندھ دیتا تھا تاکہ اب یہ اونٹ دوڑنے کے قابل نہیں رہا. 3 پاؤں سے اچک اچک کر ادھر سے کوئی کیکر کا درخت ہے کچھ کھا لے گا، کہیں اور چلا جائے گا، دوڑ تو نہیں سکتا. اس رسی کو وہ اقال کہتے تھے. اب جب اس نے پھر چلنا ہے، سفر شروع کرنا ہے، وہ رسی اونٹ کے گھٹنے پر سے کھولی اور اپنے سر پر باندھ لی. یہ اقال تھا جو اب یہ سنہری اقال باندھے پھرتے ہیں بادشاہ لوگ. دیٹ از دی بیسس آف دیئر اقال. کہ ایک شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا میں اونٹ کو پہلے باندھ دوں پھر اللہ پر توکل کروں یا چھوڑ دوں پھر توکل کروں؟ آپ نے فرمایا اسے باندھ دو پھر توکل کرو. پہلے اس کو باندھ دو پھر توکل. اسباب اور وسائل و ذرائع کا استعمال یہ تم پر لازم ہے، لیکن توکل اس پر مت کرو. توکل اللہ